درود شریف ہے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ صدق اللہ العظیم۔ شہ بتہا شب اسرا میں نہ جانے کہاں پہنچے، شہ بتہا شب اسرا میں نہ جانے کہاں پہنچے، زمیں سے تا فلک پہنچے، مکان سے لا مکان پہنچے، وہاں تک ان کے نعلین مقدس کی رسائی ہے جہاں ممکن نہیں جبرائیل کے وہم و گما پہنچے۔ معزز بھائی اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ واقعہ معراج کی کچھ کڑیاں جو احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بیان کی گئی ہے، آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ میں نے آج بھی اسی کا ارادہ کیا کہ کچھ بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ واقعہ معراج کا بیان مکمل ہو جائے، اور یہ بھی نہ رہے کہ معراج کا واقعہ صرف معراج ہی کی تاریخ میں بیان ہو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب اور غریب واقعہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور رتبے میں بے شمار جو ہے بڑھوتری کر دی ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ بات کچھ یہاں تک چلی تھی کہ فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے فضائل کیا ہے، مسجد اقصیٰ کا رتبہ کیا ہے، کچھ باتیں گزشتہ جمعہ بھی بتلا چکا ہوں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمیشہ ایک یاد تازہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں میں ایک دعا یہ مانگے، اے اللہ مجھے موت سے پہلے پہلے مسجد اقصیٰ کی ایک نماز نصیب کر دینا۔ یہ دعاؤں میں ایک دعا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور ملک شام ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے حالات کو قیامت کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے، اور قیامت کی نشانیاں شروع ہوگی وہیں سے، وہاں کے حالات بدلیں گے، بگڑیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا
کہ قیامت کا میدان یہیں قائم کیا جائے گا، ملک شام کا نام لے کر کہا کہ قیامت کا میدان یہیں قائم کیا جائے گا ایک روایت میں۔ خیر وہ تو اللہ مالک ہے، وہ قرآن تو کہتا ہے کہ زمین آسمان سب توڑ دیا جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی، تو وہ کون سی زمین ہوگی، اللہ کب لائے گا، وہ اللہ کے علم کی بات ہے، قدرت کی بات ہے۔ ہمارا تو ایمان یقین ہے، جو قرآن نے کہا، جو نبی نے کہا، ہمیں اس کو ماننا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ پرانی بات ہے 1400 سال پہلے کی اور 1450 سال، اور علماء اب وہی گھسی پیٹی جو ہے کیسٹ کو آن کر دیتے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ چلتی رہتی، نہیں، ہر زمانے میں ہمارے لیے اس میں کچھ نہ کچھ فائدے ہیں۔ یہ تو قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، ہمارے نبی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اس لیے ہماری رہبری انہی چیزوں سے ملے گی، امت کو راستے اسی سے ملیں گے۔ تو واقعات تو درمیان کے میں سنا چکا ہوں۔ مسجد اقصی میں جب پہنچے، تمام نبیوں کی سواریاں بندھی ہوئی تھی، بالترتیب سواریاں بندھی ہوئی تھی، ایک جگہ خالی تھی سواری پارک کرنے کے لیے، تو فرمایا جبرائیل امین نے کہ یہاں پر آپ کی سواری کو رکھا جائے گا۔ یعنی ایک نظام بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبیوں کی زندگی میں بھی ترتیب ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو چیز جہاں چاہے وہاں چھوڑ دی، لوگوں کو تکلیف دینے کا خیال ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھنے آئے، مسجد میں آئے، ہم نے کبھی کسی نے گاڑی کہاں پارک کر دی، کسی نے کیسی، کہ لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور بارہا کہا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ بھائی جو مسجد کے قریب رہنے والے ہیں وہ پیدل چل کر آوے، گھر سے وضو کر کے آوے، کتنا بڑا ثواب۔ ہر قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ اللہ بلند کرتے ہیں۔ تو قریب رہنے والے تو آسانی سے آ سکتے ہیں۔ خیر، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، سارے نبیوں نے استقبال کیا، اور ہر نبی نے کس الفاظ میں استقبال کیا وہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا۔ اور ایک نبی حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے الگ اسٹائل سے حضور کا استقبال کیا، یہ کہا کہ تم پر بھی میرا سلام اور تمہاری پوری امت پر بھی میرا سلام۔ آتا ہے روایت میں کہ جس امتی کے پاس یہ روایت پہنچے، یعنی یہ حدیث پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی ساری امت کو سلام پہنچایا ہے، تو ہر اس کی ذمہ داری ہے جس نے یہ حدیث سنی کہ وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے۔ ہر امت کی ذمہ داری کہ اللہ کے خلیل آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ اور ویسے درود ابراہیم میں ہم سلام پہنچاتے ہی ہیں، درود ابراہیم میں صلات ہو ہی جاتی ہے۔ خیر، مسجد اقصی میں نماز کا وقت تو تھا نہیں، مگر جبرائیل امین نے یہ 5واں اسٹیشن تھا، 5واں جنکشن تھا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 4 مقام تو میں نے بتلا دیے راستے میں، یہ 5ویں جگہ تھی، مگر ان 4 جگہوں پر تو اکیلے پڑی تھی۔ یہاں پر سارے انبیاء موجود ہیں، ابا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک۔ تو فرمایا جبرائیل امین نے کہ اب یہاں آپ کو ان سارے نبیوں کو نماز پڑھانی ہے، امامت کرنی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی سونپا گیا، اور آقا نے سارے نبی، اولو العزم پیغمبر، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہے، ابا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، اور سارے نبی، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ موجود ہے، حضرت یوسف صفی اللہ موجود ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، سارے نبی
میرے اور آپ کے آقا کو یہ مقام دیا، اس سے بتایا کہ امامت کا درجہ کتنا بڑا ہے، اور تم میں جو امام ہوتا ہے، تم میں جو امام ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ امامت میرے اور آپ کے آقا کا منصب ہے، حضور کی نیابت ہے۔ خود امام کے دل میں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کس جگہ پر کھڑا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، امام مسجد ہو، ہاں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے پاس، میں اگر دنیا دار ہوتا، میرا کاروبار ہوتا، میرا بزنس ہوتا، میری فیکٹری دکان چلتی، میں بھی کماتا، میرے بچے بھی اچھی اسکول میں پڑھتے، اچھے نہیں، ان نعمت کی قدردانی ہو کہ یہ کون سا رتبہ ہے، قوم کو بھی اور خود امام کو بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ درجہ دیا گیا۔ اور ہمارے پیسوں سے جو مدرسے چلتے ہیں، امت کے پیسوں سے چلتے ہیں، کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے، اور یہ ہمارے جو مدارس کی ماں ہیں، وہاں کے جو بندرن اور دستور تھے، اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے گورنمنٹ اور حکومت کے سہاروں پر نہیں چلے گی۔ اگر ہم لینا چاہے گورنمنٹ سے مدد تو اچھے سے اچھے مدرسے بنا سکتے، اچھی سے اچھی کلاس ہو سکتی ہے، اچھی سے اچھی جو ہے انتظام ہو سکتے ہیں، مگر نہیں، ہم ایک اصول میں بندھے ہوئے ہیں کہ یہ مدرسے مسلمانوں کی حلال کمائی، پاکیزہ کمائی اور مسلمانوں کی محنت کی کمائی ہی سے چلیں گے، اور جب تک یہ چلیں گے، ہمارے بڑوں کی پیشین گوئی ہے، جب تک امت اپنے قوم کے ان اداروں کو چلاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت ڈالتا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال مال دیں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، ہاں، ہمیں صرف مسجد کے امام پیدا نہیں کرنے ہیں، ہمیں قوم کے امام پیدا کرنے ہیں۔ یاد رکھے، امام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، ایک قوم کے امام ہیں۔ ہمیں قوم کے امام پیدا کرنے ہیں، اس لیے اس درجے رتبے کو ہم پہچانیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے امامت کی، سارے نبی پیچھے کھڑے۔ اسی وقت آقا کو کہا گیا کہ آپ ابھی تک امت کے رسول تھے، ابھی تک امت کے آپ امام تھے، مگر آج سے آپ کا لقب پڑ گیا امام الانبیاء والمرسلین، کہ نبیوں کے بھی امام اور رسولوں کے بھی امام اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ معراج کی رات میں حضور کو کیا کیا دیا، میری بہت مشہور نظم ہے، میں نہیں پڑھتا ہوں کم وقت کی وجہ سے، مگر چونکہ یہ بیان ہے اس لیے مجھے میرا دل کرتا ہے۔ میں نے گزشتہ رمضان انگلینڈ میں اکثر مسجدوں میں پڑھی، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا اس کو بارہا سناؤ، میری مسجد اور میں نہ سناؤں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو شعر سناؤں، آپ بھی میرے ساتھ۔ یہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم سب حافظ ہے، تو آپ بھی پڑھے تو انشاءاللہ ایک سما بنے گا۔ یہ مشہور نظم ہے، معراج کی رات میں اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا دیا، بلکہ کیا کچھ نہیں دیا۔ شاعر کہتا ہے، مہمان کیا اللہ نے مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں، رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا
اسرا کا سفر انا اعطیناک الکوثر، پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر انا اعطیناک الکوثر۔ گزشتہ کل میوات میں تھا، 10 لڑکیاں عالمہ ہوئی، مدرسے کا سالانہ اینیول فنکشن تھا۔ وہاں جب یہ نظم میں نے سنائی، پورا مجمع پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ، اور لڑکیاں 250 بچیاں پڑھتی ہے، تو وہ بھی اندر، اس لیے کہ اوقا مولانا 1 گھنٹہ کہاں نکل گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آئندہ آپ کو 2 گھنٹے بیان کرنا پڑے گا، میں انشاءاللہ دیکھو طاقت رہے گی تو کروں گا۔ یہ نظم وہاں بھی سنائی تھی گزشتہ کل۔ آئندہ کل پھر نیپال بھوٹان جانا ہے، بنگال جانا ہے 2 دن کے لیے، وہاں بھی ابھی سے کہہ دیا مولانا یہ نعت آپ کو پڑھنی ہے۔ دعا کر اللہ سفر کو آسان کر دے اور اللہ عافیت سے لے آئے۔ جب روز رسول پر ہم جاتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، وہاں 2 جہاں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین آرام فرما ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر یہ دیکھتی ہے کہ انسان اور مخلوق، صرف انسان سلام پڑھ رہے ہیں، یہاں پر صرف انسان موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے صرف انسان نہیں، وہاں اللہ کی ساری مخلوق موجود ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روزے پر، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روزے پر، پڑھتے ہیں سبھی یہ، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ نظم لمبی ہے، میں آخر میں نے خود نے ایک لائن بنائی ہے تو وہ میں سنا دوں، اور یہ سورہ کوثر اگر سمجھ میں آ جائے تفسیر اس کی، ایک ورڈ جو لاسٹ ہے ابتر، ان شانئک هو الابتر، اللہ کا آسمانی وعدہ ہے نبی کے ساتھ اور نبی کے نائبین کے ساتھ، نبی کے پر کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ، کہ پیارے نبی دشمن تمہاری جڑ کاٹنا چاہتا ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، دشمن ہی جڑ اس کی کٹ جائے گی اور اللہ تمہارے نام کو بلند کرے گا، اس کی جڑ کٹے گی دشمن کی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ نبی کی سنتوں پر اور نبی کے دین پر جمنے کی برکت سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے دشمن ہی اس کی دم کٹے گی، اللہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ میں نے یہ شعر میں پوری سورت 3 آیتیں ہیں، پوری سورت کو اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے سادے انداز میں، تو وہ یہ شعر ہے دین الہی الکوثر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر، دشمن ہی نبی کا دشمن ہی تمہارا ہے ابتر، انا اعطیناک الکوثر۔
دشمن ہی تمہارا ہے ابتر، انا اعطیناک الکوثر، پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر۔ عزیزو بزرگو، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کیا کیا دیا، بلکہ پوری زندگی اور لائف کے اندر کتنی بڑی بات ہے۔ سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے نبیوں کو نماز پڑھنے کا موقع دیا، یہ تو زمین تک تھا۔ اب جو یہاں سے معراج کا سفر ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کا بے مثال سفر تھا۔ مسجد اقصی میں بیٹھے ہیں، امامت ہو گئی ہے، سارے نبی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے، آقا کے سامنے تین چیزیں پیش کی گئی، تین پیالے پیش کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا تھا، دوسرا پیالہ شراب سے بھرا ہوا تھا، تیسرا پیالہ پیش کیا وہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ ایک میں پانی ہے، دوسرے میں شراب ہے، تیسرے میں دودھ ہے۔ آقا کو کہا کہ آپ اس میں سے پسند کریں، چوائس کریں اس میں سے کون سا پیالہ، کوئی ایک پیالہ آپ کو چننا ہے اور وہ پینا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے تھوڑی دیر توقف کیا اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد دودھ والے پیالے کو پکڑ لیا اور دودھ کا پیالہ لے کر پی لیا۔ فرمایا اے پیارے نبی، جبرائیل امین نے کہا پیارے نبی آپ نے فطرت کو چوائس کیا ہے، فطرت کو پسند کیا ہے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اسی چیز کو آپ نے پسند کیا۔ فرمایا آقا اگر آپ شراب کو ہاتھ لگا لیتے تو آپ کی امت حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتی، اگر آپ پانی کو ہاتھ لگا لیتے آپ کی امت پانی کے سیلاب میں غرق ہو جاتی، حدیث پاک میں۔ مگر اللہ نے آپ کی امت کو غرق ہونے سے، ہلاک ہونے سے بچا لیا، آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند کر لیا۔ اسی کا اثر ہے مسلمانوں، اسی کا اثر ہے۔ آج دنیا میں جتنی قومیں ہیں سب شراب کو سینے سے لگائی ہوئی ہے، شراب کی دل دادا ہے۔ اگر کوئی قوم ایسی ہے جو شراب سے بچی ہے اور تھوڑا بہت تو پرسنٹیج ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، تھوڑے بہت پرسنٹیج تو ہے ہاں۔ اور یہ بھی کہتا چلوں، بارہا کہتا ہوں، کلاس دیکھ کر حرام کاریوں پر نوجوانوں کو لگایا جاتا ہے۔ کلاس دیکھ کر، کون سی کلاس ہے، کون سی کلاس کا، کاسٹ کا انسان ہے، اور باقاعدہ ایک ٹارگیٹ کر کے، ایک قوم کے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے حرام کاریوں پر لگایا جاتا ہے، شراب پر، نشے والی چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے نبی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، دودھ کو پکڑ لیا۔ آگے چلے، باتیں بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے، آگے چلے تو اب آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا اور ساتوں آسمان، آقا نے فرمایا زمین سے لے کر پہلا آسمان اتنا اوپر ہے جتنی کوئی تیز سواری 500 سال کی مسافت سے جب پہنچے تو پہلا آسمان آ سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا پہلے سے دوسرا آسمان بھی اتنا، دوسرے سے تیسرا آسمان اتنا، تیسرے اسی طریقے سے ہر آسمان ایک دوسرے سے اتنے دور۔ پہلے آسمان پر لے گئے، حضرت ابا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہے، جب سارے نبیوں کی ملاقات مسجد اقصی میں ہو چکی تھی تو پھر یہ ساتوں آسمان پر الگ الگ نبیوں سے پھر کیوں دوبارہ ملاقات کرائی؟ اس کے پیچھے وجہ ہے کہ ہر جس نبی سے ملاقات کرائی گئی ان کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے، حضور کو
اشاروں میں بتایا گیا کہ اے پیارے نبی آپ کی زندگی میں بھی وہ واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ابا آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ساتویں آسمان پر حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ ان سب سے ملاقات ہوئی۔ اس کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زمین کی مخلوق کے اعمال فرشتے لے جا کر وہاں تک پہنچاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر، اور پھر وہاں سے اوپر کے فرشتے آتے ہیں جو نیچے کے اعمال کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دو شفٹ کے اندر اعمال اوپر تک پہنچتے ہیں۔ وہاں سے آقا کو فرمایا گیا سواری بھی چینج ہو جائے گی، آپ کے ساتھی بھی چینج ہو جائیں گے۔ سواری براق رکھ دی گئی، وہاں دوسری سواری رفرف، یہ الگ سواری تھی، اس سواری پر آقا کو سوار کیا گیا، اور پھر آسمان کے یعنی ساتویں آسمان سے اوپر کے عرش والے فرشتے وہ لے کر آقا کو اوپر چلے۔ آگے چلے تو ایک مقام آیا شریف الاقلام۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ مخلوقوں کی تقدیروں کو لکھتے ہیں۔ شریف الاقلام یعنی قلم چلتی ہے۔ کسی فیکٹری کے پاس سے گزر ہو تو آپ نے سنا کہ اس فیکٹری میں جب مشین چلتے ہیں تو اس کی آواز کھٹاکٹ آتی ہے، یا کسی ٹائپ کرنے والوں کے پاس سے گزر ٹک 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 کی آواز آتی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے آقا نے فرمایا وہاں قلم چلتے تھے، شریف الاقلام، مخلوقوں کی تقدیریں لکھی جاتی۔ وہاں سے آگے چلے تو پھر اور اوپر اللہ کے عرش تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ رأیت ربی عز وجل، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان نہیں غلط ہو سکتا۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس رب کو جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے بڑا کیا، اس رب کو میں نے دیکھا جس نے میری تربیت کی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا فرماتے میں نے ایک عظیم نور کو دیکھا، اللہ نے عرش کے اور حضور کے درمیان کے پردے ہٹا دیے اور فرمایا معراج کی شب خالق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا۔ معراج کی شب خالق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے کچھ ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں۔ اور معراج کی شب خالق نے کہا جبرائیل ادب سے رہنا ذرا، تو شان کو ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں۔ فرمایا پیارے نبی کیا تحفہ لائے؟ جب ایک دوست اپنے دوست سے ملتا ہے کچھ لے کر جاتا ہے، مہمان جب میزبان کے گھر جاتا ہے کچھ لے کر جاتا ہے، آقا نے فرمایا باری تعالیٰ 3 تحفے لے کر آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میں 3 تحفے لے کر آیا، میری اور میری امت کی تمام قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری اور میرے امت کی تمام بدنی عبادت تیرے لیے ہے، اور میری اور میری امت کی تمام مالی عبادت اے اللہ سب تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اچھا 3 تحفے لے کر آئے اے محبوب، تحفوں کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، میری طرف سے بھی 3 تحفے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، یہ جو تشہد پڑھتے ہیں پورا یہ معراج ہی ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام ہو آپ پر، میری رحمت ہو آپ پر، اور میری برکتیں ہوں آپ پر۔ یہ
موقع تھا جہاں آقا کو کچھ یاد نہ ہونا چاہیے تھا، مگر ایسے موقع پر بھی روایت میں ہے آقا نے فوراً کہا اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، تو فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرا سلام صرف مجھ پر نہیں تیرے تمام نیک بندوں پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں پر بھی تیرا سلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ واقعہ معراج ہے، اس کی تفصیل جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے، بس میں اس نیت سے بول رہا تھا کہ جب ہم نماز پڑھے اور جب ہم سجدے میں جائے ہمارے دل کی کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس انداز سے نماز پڑھیں کہ گویا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا دین کا فریضہ ہے، میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا عمل ہے، میرے حسن خاتمے کا ذریعہ ہے، شیطان سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس نماز کے ذریعے اللہ نے ایک نماز کیا دی، اللہ نے ہزاروں نعمتیں ہمیں عطا کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مستورات، ہماری ماں بہنیں، اللہ انہیں بھی جو ہے نمازی بنائے، نمازوں کی پابندی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے آئندہ کل جہانگیر پورہ سنیچر کو مغرب سے لے کر عشاء تک جو اس سال ہمارے احباب حج پڑھنے جانے والے ہیں ہمارے شہر کے، تو چاہے حج کمیٹی سے ہو یا ٹور سے ہو یا فارم بھرا ہے ویٹنگ میں ہے، ابھی تک جانے کا ارادہ ہے مگر کنفرم نہیں ہوا ہے، جو بھی ہے وہ تمام حضرات کے لیے آئندہ کل جوڑ رکھا ہے جہانگیر پورہ میں مغرب سے عشاء تک، اور پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد آپ کے لیے کھانے کی دعوت بھی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے پرسوں اتوار کے دن جو اسٹوڈنٹ ہے، حاجی تو کم ہوں گے مگر اسٹوڈنٹ تو سب کے گھر میں ہیں، ہر گھر کے بچے، تو اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہے دارالعلوم تاندلجہ کی مسجد میں پرسوں اتوار کو 18 تاریخ عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک، تو تمام سے گزارش ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو وہاں پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان فکر کرنے والوں کو خوب برکت دے اور ان محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری مسجد میں آج پالنپور کے ایک علاقے سے مسجد کے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں، تو للہ رقم سے ان کا تعاون فرمائیں، اور ایک سفیر ہے بنگال سے تشریف لائے ہیں تو وہ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سے ان کا بھی تعاون فرمائیں، جزاک اللہ۔ جن حضرات کی سنت باقی ہے سنت